اور آج جو میں نے پی پی ٹی پہ نہیں رکھا ہے، میں نے سوچا ہے کہ ایسے ہی رکھ دیں، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پی پی ٹی پہ جو ہے پھر چیزیں جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلے جو ہے کچھ کالم والے کوشچنز ہیں، اس کے بعد کچھ جو ہے ازرشن ریزننگ والے کوشچن ہیں، اس کے بعد کچھ جو ہے 1 2 3 والے ہیں، کچھ 1 لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اراؤنڈ 100 یا 125 30 کوشچن آج بھی ہیں انشاءاللہ، جو ہم پورے وقت میں انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے کور ہو رہی ہوں گی۔ آج جو ہے میں نے 2nd یونٹ پہ بنایا ہے، کل جو ہے انشاءاللہ 7th یونٹ پہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم 4th ڈے میں جو ہے پی وائی کیو، جو ڈبلو بی سیٹ کا جو پی وائی کیو ہے، اس کو جو ہے ڈیٹیل میں انالائز کریں گے، میں اور صادق سر اس کو جو ہے ڈیٹیل میں بتائیں گے، اس کے جو ہے کیا کیا چیزیں اس میں اور آ سکتی ہیں۔ تو آپ لوگ جتنا رہیں گے تو آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں، کیونکہ جو پی وائی کیوز ہوتا ہے اس کی جو ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے پی وائی کیوز نہیں ہے ڈبلو بی سیٹ کے جو میں کرا رہا ہوں، جو ہم جو ہے جمعرات کو کرائیں گے وہ ہوں گے ڈبلو بی سیٹ کے پی وائی کیوز، اور جس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ جو ہے کیا کیا چیزیں اس میں سے دوبارہ آنے کے چانسز ہیں، یعنی یا اگر یہ کوشچن آ چکے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اس سے اور کیا کوشچن بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جو بھی پیپر بنایا جاتا ہے اس کو پی وائی کیوز کو جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے پیپر بناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کشمیر سیٹ کے جو ہے فارمز آ چکے ہیں کیا؟ کوئی ہے کیا یہاں پہ کشمیر سے؟ سر اس کا تو ایگزام ہو گیا، ریزلٹ آ گیا نیا اس کا۔ نیا پیپر جو اب نہیں آیا ہے، نیا جو وہ ہے سیشن کے؟ نہیں سر نہیں۔ اوکے چلیے کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے میچ دی کالم کا کوشچن ہے، قس بن سعیدہ الایادی، عمرو بن مہدی قریب، اقسم بن سیفی اور طارق بن زیاد۔ اس کو جو ہے آپ کو اے بی سی ڈی سے ملانا ہے۔ حکیم العرب اشتہر بالشجاعتی والفروسیہ نصرانیا فاتح ابیریا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ لوگ بتائیے۔ چلیے 3 نمبر جو ہے اس کا آنسر بتایا جا رہا ہے، یعنی جو ہے قس بن سعیدہ الایادی کو جو ہے ہم لوگ نصرانی سے ملا دیں گے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے عمرو بن مہدی قریب، عمرو بن مہدی قریب کو جو ہے ہم لوگ اشتہر بالشجاعت والفروسیہ، ٹھیک ہے۔ اور اقسم بن سیفی کو ہم ملائیں گے حکیم العرب سے، اور جو حکیم العرب سے، اور طارق بن زیاد کو ملائیں گے فاتح ابیریا سے، اور فاتح الاندلس بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک بات آپ لوگ دھیان رکھیں، کیونکہ ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے پہلے صرف جو ہے دونوں اے بی سی ڈی اور 1 2 3 4 کو دیکھیں، آپشن بعد میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ فوراً جو ہے ایک کو دیکھ کر جو ہے ہمیں جواب نکال کر بتا دینا ہے۔ 10 سیکنڈ جو ہے 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ ٹائم لے، دونوں کو پڑھیں، تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں دوسری چیزیں بھی پہلے کلیئر ہو جائے بجائے آنسر دیکھنے کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے 10 سیکنڈ کا ٹائم لیں، 7 سیکنڈ کا ٹائم لیں، اس کے بعد جو ہے آنسر پہ آئیں، ان چاروں آپشنز کو دیکھیں، اور جو اس میں صحیح ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے میچ کریں، ٹھیک ہے۔ آسام سیٹ کا جو ہے چل رہا ہے، اوکے۔ مجھے جو ہے لنک بھیج دیجیے گا اگر کوئی ہے آسام سے یہاں پہ تو، فارم فل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ چلیے تو اس کا جو آنسر ہو گیا جو ہے ہمارا 3 نمبر اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ کے سامنے کہ جو ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحشر یوم القیامت امت واحدہ ابو محمد لو لم یکن للعرب غیرک لکفا۔ واحدہ بھی ہے اور وحدہ دونوں جو ہے روایت میں آتا ہے، اور ابو سعود۔ تو عمرو بن مہدی قریب، قس بن سعیدہ، اقسم بن سیفی اور حجاج بن یوسف۔ اس کا جواب آپ لوگ دیجئے۔ سی۔ آپ کو جو ہے مائک کھول کے نہیں بتانا ہے، آپ جو ہے اس میں جواب دے سکتے، کمنٹ باکس میں جواب دیجئے، ورنہ مائک اگر سبھی لوگ کھولنے لگیں گے تو دقت یہ ہوگی کہ آواز جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے گی، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح، 4 نمبر جواب ہے، یعنی جو ہے یحشر یوم القیامت امت وحدہ، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ بات جو کہی تھی اللہ کے رسول نے قس بن سعیدہ الایادی کے بارے میں کہی تھی، جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھے اوقاس کے اندر جو ہے ان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، جب قس بن سعیدہ خطبہ دے رہے تھے تو اس ٹائم کہا رحم اللہ قسن اور یحشر یوم القیامت امت وحدہ، 2 چیزیں جو ہے ان کی جو ہے روایت کی جاتی ہیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حجاج بن یوسف جو ہے، حجاج بن یوسف میں کہہ رہا ہوں اپنے کورس میں وہ ہے جاہز کہتے ہیں کہ جو ہے
ایادی خاندان یا قص بن ساعدہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے جو ہے خطبے کی روایت کی ہے. تو یہ جو ہے ایک طرح سے بہت بڑی فضیلت ہے اس خاندان کی. اس بات کا ذکر جو ہے البیان والتبیین کے اندر جو ہے جاہز کرتے ہیں. ابو محمد جو کنیت ہے وہ حجاج بن یوسف الثقفی کی ہے. کوئی بتا سکتا ہے ابو محمد اور کن کی کنیت ہے؟ کم سے کم 3 لوگوں کی کنیت ہے ہمارے کورس میں. کسی کو یاد ہے؟ قاضی فاضل کا. جی ابن مقفع کی کنیت ابو محمد ہے، بالکل صحیح فرمایا. ایک اور شخصیت ہے. چلیے کیا کہتے ہیں ابن ہشام ہمارے کورس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابن المقفع کی کنیت ہے. حجاج بن یوسف کے تو کنیت ہے ہی اور حریری کی بھی کنیت جو ہے ابن مقفع ہے. اور رہے ابن حزم کی کنیت بھی شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس کی کنیت بھی ابو محمد ہے، لیکن میں جو ہے ابن حزم میں کنفرم نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور جو ہے لو لم یکن للعرب غیرک لکفا، یہ بات جو ہے کس نے کہی تھی؟ یہ بات کہی تھی جو ہے روم کے بادشاہ نے. کس سے کہی تھی؟ قیصر روم نے کہی تھی یہ بات اقسم بن سیفی سے. اور ابو سور جو ہے یہ کنیت کس کی ہے؟ عمرو بن معدی کریب کی کنیت ہے. عمرو بن معدی کریب ڈائریکٹلی ہمارے کورس میں نہیں ہے، لیکن ان سے سوالات جو ہے آ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی جو کچھ موٹی موٹی باتوں کو میں نے لے لیا ہے. چلیے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے اول من حضر التجول فی الاسلام لیلا، یعنی وہ کون سا پہلا شخص ہے جس نے رات میں جو ہے چلنے پھرنے کو گھومنے کودنے کو جو ہے اسلام میں جو ہے ممنوع قرار دیا. یعنی اس کی جب حکومت آئی، اس کی جب ولایت آئی تو اس نے کہا رات میں جو ہے نکلنا بند. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے فارس العرب کسے کہا جاتا ہے؟ تیسرا جو ہے وہ کون ہے جس کی وفات دمشق کے اندر ہوئی؟ اور چوتھا المبیر یا المبید کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے میننگ ہوتے ہیں ہلاک کرنے والا. ٹھیک ہے، المودی کے میننگ میں. زیاد بن نبی، حجاج بن یوسف، عمرو بن معدی کریب، طارق بن زیاد. صادق سر یہاں موجود ہیں، آپ جو کچھ بھی کہنا چاہیں تو مائک کھول کے آپ بول سکتے ہیں بیچ میں اگر کچھ بتانا چاہیں تو. چلیے اس کا جواب جو ہے 1 نمبر بتایا جا رہا ہے. یعنی طارق بن زیاد نے وہ پہلا شخص ہے جس نے جو ہے اسلام میں رات میں چلنے پھرنے گھومنے کودنے کو منع کیا. اور جو ہے فارس العرب جو کہا جاتا ہے وہ جو ہے ہمارے جو ہے عمرو بن معدی کریب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور توفی فی دمشق یہ جو ہے طارق بن زیاد کے بارے میں ہے. المبیر یا المبید جو ہے یہ حجاج بن یوسف کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ماجدی کالم قال معاویہ انت اخطب العرب طائف تعاون، یعنی جو ہے کوئی طائف میں مرا ہوگا، تعاون کی بیماری سے مرا ہوگا اور قبیلت نفزہ سے اس کا تعلق ہوگا. تو یہ جو ہے آپ کو بتانا ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں لیکن یہ 1 لائن کوشچن میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک کوشچن میں آپ کو 4 معلومات دی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک لائن میں آپ کو ایک کوشچن آ سکتا ہے ایک لائن سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ریویژن کرانا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے کم سے کم کوشچن میں لے کر آئیں تاکہ جلد از جلد ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ بتائیے اس کا جواب. جی کچھ ہی لوگ جواب دے رہے ہیں، باقی لوگ جو کہاں غائب ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے یا جواب دینے میں ہاتھ میں کچھ دقت ہو رہی ہے؟ ٹھنڈی بہت ہے لیکن جو ہے جواب دیجئے فٹافٹ تاکہ ہم لوگ جلدی جلدی آگے بڑھ سکیں. چلیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو کہا تھا؟ جو ہے صہبان بن وائل کو کہا تھا انت اخطب العرب. ٹھیک ہے. اور جو ہے طائف میں جو ہے انت اخطب العرب یعنی جو ہے ہمارا ڈی کا کون ہوگا؟ 4 ہوگا. ڈی کا 1 ہوگا. ڈی کا 1 جو ہے 2 نمبر آپشن میں ہے. اور جو ہے اس کے بعد اے کا کیا ہوگا؟ اے کا 2. حجاج بن یوسف کی وفات جو ہے حجاج بن یوسف کی وفات نہیں، حجاج بن یوسف کا تعلق جو ہے کہاں سے ہے؟ طائف سے ہے. طائف کے اندر جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف کی پیدائش جو ہے طائف کے اندر ہوئی ہے. اور زیاد بن ابی کی جو وفات ہوئی ہے وہ جو ہے تعاون کی بیماری سے ہوئی ہے.
زیاد بن ابی کی وفات جو ہوئی ہے طاعون کی بیماری سے ہوئی ہے، اور صحبان بن کیا کہتے ہیں طارق بن زیاد کا تعلق جو ہے قبیلہ نفزہ سے ہے۔ تو میں جو ہے ان دونوں باتوں کے بیچ میں بول رہا ہوں کہ کس کی وفات ہوئی ہے، کون پیدا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے۔ میچ دی کالم کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے آپ کو یہ بھی دماغ لگانا ہے کہ کیا چیز پوچھا جا رہا ہے سوال میں، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، آپ کو من حیث الولادہ یا من حیث الوفات جو ہے آپ کو کالم اے اور کالم بی کے اندر لگانا ہے، کیونکہ عام طور پر فرسٹ یونٹ سے سوالات جو ہے اس طرح کے مطلب جو ہے کم آتے ہیں جاہلی وغیرہ سے، لیکن سیکنڈ یونٹ سے جو ہے ایک سوال جو ہے، اور جو ہے سیونتھ یونٹ سے ایک سوال کم سے کم جو ہے پیدائش اور وفات کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ترتیب لگانے کے لیے آ جاتی ہے، یا جو ہے آپ کے جو ہے میچ دی کالم میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جو ہے فخر الزماں آپ مائک کو میوٹ کر لیجئے۔ جی، اس کا جواب جو ہے دو طرح کا آ رہا ہے، یہاں پہ 3 اور 4 دونوں بتایا جا رہا ہے۔ جی جی، باقی لوگ کدھر ہیں؟ 3D3 چلیے، یعنی جو ہے عام طور پر جوابات 3 آئے ہیں، مطلب اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حجاج بن یوسف کی جو ہے پیدائش جو ہوئی ہے وہ 40 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 41 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ہجری 6 مہینے، ٹھیک ہے، تو آپ کو 41 ہجری بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیاد بن ابی کی جو ہے وفات جو ہوئی ہے آپ کے جو ہے ہمارے 53 ہجری میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیاد بن ابی کی وفات 53 ہجری میں ہوئی ہے، اور ہماری جو ہے حجاج اور کون بچ گئے؟ طارق بن زیاد کی جو ہے پیدائش جو ہے 50 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ طارق بن زیاد کی جو ہے وفات اگر ہم دیکھنا چاہیں تو طارق بن زیاد کی وفات جو ہے 2 بتائی جاتی ہے، 101 اور 102 دونوں بتائی جاتی ہے، لیکن 102 کو جو ہے میں راجہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، سوالات سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ یس سر۔ چلیے کچھ جو ہے خطبے ہیں جو ہے ان کے جو ہے نام ہیں یہاں پہ موجود، جیسے صحبان بن وائل، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، زیاد بن نبی، الخطبۃ البطرا، الخطبۃ الشوحہ، الخطبۃ الشخشقیہ اور خطبۃ الوداع۔ تو آپ ان میں سے جو ہے لگائیے، اس میں سے کون سا آپشن آپ کو لگ رہا ہے؟ چلیے، تو جو ہے اگر خطبۃ البترا کو دیکھنا چاہیں تو خطبۃ البترا جو ہے زیاد بن ابی نے دیا تھا، اور کہاں دیا تھا؟ بصرہ کے اندر دیا تھا۔ آپ اس کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں کہ بترا میں با ہے تو بصرہ میں با ہے، اور حجاج بن یوسف نے جو خطبہ دیا تھا وہ کہاں دیا تھا؟ کوفہ میں دیا تھا۔ حجاج بن یوسف کا جو خطبہ مشہور ہے، وہ جو خطبہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کوفہ میں دیا تھا، اور زیاد بن ابی نے جو خطبہ دیا تھا وہ کہاں دیا تھا؟ بصرہ میں دیا تھا۔ الخطبۃ الشوحہ جو کہا جاتا ہے وہ جو ہے ہمارے صحبان بن وائل رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے خطبۃ الوداع ہو گیا، جو انہوں نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جو ہے خطبہ الشخشقیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں جو ہے خطبے جو ہیں عام طور پر جو ہے یہ نام سے موسوم ہیں، تو اس طرح سے سوالات آ سکتے ہیں۔ خطبۃ البترا اور شوحہ کے بارے میں سوالات آ چکے ہیں، شخشقیہ ہے اس کے بارے میں سوال آنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی جو ہے من حیث الوفات یا من حیث الولادہ جو ہے آپ کو میچ کرنا ہے، تو یہ آپ لوگ میچ کر کے بتائیے۔ عمرو بن معدی قریب، حجاج بن یوسف، زیاد بن ابی، طارق بن زیاد۔ اس میں مکس ہے، کسی کی پیدائش ہوگی، کسی کی وفات ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھ کر مجھے بتائیے گا، اس لیے اوپر لکھا ہوا ہے من حیث الولادہ والوفات۔
جی A31D A حسین MD مشرف. ہاں ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے, اگر ایپ میں ہے تو اپنے فل نیم سے آئی ڈی بنائیے گا, جو ہے 1 2 3 A1 AB اس طرح سے آئی ڈی نہیں بنائیے گا, ورنہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اگر کوئی نیا بندہ ہو یا جو لوگ جو ہیں, میں نے اس لیے کئی لوگوں کا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, میں نے کہا ہے کہ جو ہے فل نیم سے آئی ڈی بنائیے گا, تبھی جو ہے آپ کی انٹری ملے گی کلاس میں, ٹھیک ہے. چلیے تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. عمرو بن معدی کریب جو ہے, ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ ہمارے جو ہے 21 ہجری کے اندر وفات ہوتی ہے. عمرو بن معدی کریب کی وفات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ 21 ہجری, اور حجاج بن یوسف کی وفات جو ہے 95 ہجری ہے, اور بعض جگہوں پہ 92 ہجری بھی ملے گا. 95 ہجری آپ کو حسن زیات کے اندر مل جائے گا. زیاد بن ابی کی جو وفات ہوتی ہے وہ جو ہے 53 ہجری کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. زیاد بن ابی کی وفات 53 ہجری کے اندر ہوتی ہے. اس کی پیدائش جو ہے 1 ہجری کے اندر ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھنے کی ہے. اور طارق بن زیاد کی وفات جو ہے 102 ہجری کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے بعض جگہوں پہ آپ کو 101 لکھا ہوا بھی مل جائے گا, اور ان کی جو پیدائش ہے وہ ہماری جو ہے 50 ہجری کے اندر ہے, ٹھیک ہے. چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسچن کیا ہے. یہ نیکسٹ کوسچن یہ بھی جو ہے من حیث الولادہ والوفات ہی ہے, اس کو بھی آپ لوگ کیجئے. یہ تھوڑا آسان ہے. ون ٹو تھری تھری بی تھری. چلیے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ عصر عباسی کے اندر جو ہے جو نثر ہے اس کی جو ہے 4 ادوار میں نثر کو تقسیم کیا جاتا ہے. العصر الاول للنثر والعصر الثانی والعصر الثالث والعصر الرابع, ٹھیک ہے. اور جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب جو ہے ان اصول میں داخل نہیں ہے. ابن مقفع جو ہے پہلے عصر کے امام مانے جاتے ہیں, جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جاہز جو ہے دوسرے عصر کے امام مانے جاتے ہیں. قاضی فاضل جو ہے چوتھے عصر کے امام مانے جاتے ہیں, اور ابن العمید جو ہے تیسرے عصر کے امام مانے جاتے ہیں. عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کی جو ہے پیدائش جو ہوئی ہے آپ کے 75 ہجری کے اندر ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے جاہز کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہم 159 ہجری کے اندر ہوئی ہے. قاضی فاضل کی جو پیدائش ہے وہ 526 ہجری کے اندر ہوئی ہے, اور ابن العمید کی جو پیدائش ہے 297 ہجری کے اندر ہوئی ہے, اور بعض جگہوں پہ 298 بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونے کا, آپس میں جو ہے ہجری تاریخ میں جو ہے 1 سال کا جو ہے ادھر ادھر رہتا ہے, ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. اول من اعتنى في الملة الاسلامیہ بترجمة الكتب المنطقیہ لأبی جعفر المنصور. یہ سوال ہے, اس کے جواب دیجیے آپ لوگ. ابن المقفع, الجاہز صاحب بن عباد, اور جو ہے ابن العمید. چلیے تو اس کا جواب جو ہے ابن مقفع, یعنی وہ پہلا شخص جس نے ملت اسلامیہ میں یعنی اسلامی جو ہے ملت کے اندر تاریخ کے اندر جو ہے منطقی کتابوں کو ترجمہ کرنے کی جو ہے کا اہتمام کیا. اس نے کس کے لیے؟ ابو جعفر المنصور کے لیے. تو اگر ہم تھوڑا سا دماغ لگاتے, اگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اگر ہمیں کم سے کم یہ پتہ ہوتا کہ ابو جعفر منصور کس زمانے کا ہے, تو ابو جعفر منصور جو ہے عباسی دور کے شروعات کا ہے, اور جو ہے الجاہز یہ تو 159 ہجری میں پیدا ہوا ہے, تو لکھنے وکھنے 10-12 سال کے بعد ہی لکھا ہوگا کم سے کم. صاحب بن عباد تو بہت بعد کے, ابن العمید تو بہت بعد کے ہیں. تو اس طریقے سے اس اپروچ سے بھی جو ہے ہم ابن مقفع تک پہنچ سکتے تھے, اگرچہ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا, صرف ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ابو جعفر منصور جو ہے کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. مثال من نثرہ واللہ یا قلیب لولا ان کبدی فی ہوا کی مقروحہ وروحی بک مجروحہ. اللہ کی قسم
جو ہے تیری چاہت میں جو ہے میرا دل جو ہے میرا کلیجہ جو ہے زخمی ہے پریشان ہے اور میری روح جو ہے زخمی ہے تیرے چکر میں. یہ بات کس نے کہی تھی یہ بتائیے. اس میں جو ہے آپ لوگ اندازہ لگائیے. یہ تھوڑا مشکل کوشچن ہوگا آپ لوگوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ اس کو جو ہے بہت جو ہے اوٹ جگہ سے نہیں اٹھایا ہے. جس نے جو ہے کتاب کو جو ہے صحیح سے پڑھا ہوگا اور خاص طور سے حسن زیات کو تو وہ جو ہے اس کو جو ہے پکڑ لے گا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جاہز، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اہل حمزانی. باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی لوگ کہہ رہے ہیں ہم خاموش رہیں گے. حمزانی، مشرف، جاہز. چلیے تو اس کا اگر ہم لوگ جواب دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے حسن زیات کی عبارت ہے. وہاں پہ جو ہے نثر کی جو ہے کچھ جو ہے مثالیں دی گئی ہیں. جو ہے ہر جو ہے نثر نگاروں میں سے ہر جو ہے جب اس کا ذکر کر دیتے ہیں اس کی جو ہے شخصیت کا ذکر ہو جاتا ہے تو شعر کا ہوتا ہے مطلب شاعر ہوتا ہے تو اس کی شاعری کا ذکر ہوتا ہے. حسن زیات ذکر کرتے ہیں اور کوئی ناصر ہوتا ہے نثر نگار ہوتا ہے تو اس کے نثر سے جو ہے کچھ نمونے ذکر کرتے ہیں. تو یہ نمونہ جو ہے یہ جو ہے حمزانی نہیں جاہز کا جو ہے یہ نمونہ ہے. جاہز نے جو ہے یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بیچ نثر سے میں نے اٹھایا ہے. اگر نثر کی شروع میں ہی آپ کو مل جائے گا. جن لوگوں کے پاس جاہز کی کتاب ہے مطلب حسن زیات ہے وہ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک سوال اور ہے. یہ سوال میں اس لیے لایا کیونکہ پچھلے جو ہے 2-3 ایگزام سے جو ہے ایگزام میں جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی پوچھی جا رہی ہیں اور خاص طور سے حسن زیات کے اشعار یا حسن زیات کے نثر میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو جو ہے پوچھا جاتا ہے. قد اعتدنا فی معصیتک والخلاف علی محبتک مرۃ بالمداح ومرۃ بالنسیان ومرۃ بالاتکال علی عفوک. جو ہم نے جو ہے تیری جو ہے کیا کرنے میں تیری نافرمانی کرنے میں ہم نے کیا کیا مطلب جو ہے ہم آگے بڑھ گئے اور جو ہے تیری محبت کے خلاف جانے میں کبھی جو ہے مذاق میں کبھی بھول کر اور کبھی جو ہے تیرے جو ہے عفو پر تیرے جو ہے درگزری پر جو ہے بھروسہ کر کے. یہ عبارت جو ہے کس رسالے سے ماخوذ ہے؟ حسن زیات کھول کے نہیں بتانا ہے دیکھ کے یہ عبارت. سی بی C3 رسالۃ فی اسم سکر کس کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے رسالۃ فی اسم سکر کس کی ہے؟ یہ جو ہے فی اسم سکر یہ جو ہے جاہز کا رسالہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. تدبیر کس کی ہے؟ یہ بھی جاہز کی ہے. وصف السید و شطرنج کس کی ہے؟ عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کی ہے. اگر میں کچھ غلط بتاؤں گا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. رسالۃ ولی العہد بھی جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کی ہے. تو یہ جو ہے عبارت جو ہے بہت سے لوگ جو ہے اس کو گیس نہیں کر پائے. جو ہے اس کا جو ہے رسالۃ فی التربیع والتدبیر سے ہے یہ. ٹھیک ہے تدبیر سے یہ جو ہے بہت اہم رسالہ ہے. اس کی عبارت بھی جو ہے حسن زیات نے ذکر کر رکھی ہے. آپ لوگ ضرور جو ہے جتنے بھی رسائل ذکر ہیں شروع کے 1 سے 1.5 لائن بہت زیادہ یاد نہیں کرنا ہے. پورے رسالے کو یاد نہیں کرنا ہے. اگر خطبہ موجود ہے تو شروع کا 1 لائن کم سے کم جو ہے یاد کرے. جو قصائد موجود ہیں اس کے اندر جو ہے قصیدے کے جو ہے کم سے کم شروع کے جو ہے 2 بیت ضرور یاد کریں. کیونکہ پچھلے بار جو پیپر میں NTA کا پیپر تھا خیر تو اس میں بھی جو ہے شروع کے ابیات سے ہی پوچھا گیا تھا تو عام طور پر شروع سے ہی اٹھایا جاتا ہے. اس لیے جو ہے آپ جو ہے 1-2 شعر کم سے کم ضرور یاد کریں اور جتنا زیادہ یاد کر سکتے ہیں اس سے کسی نے نہیں روکا ہے. آپ جو ہے پورا یاد کر سکتے تو پورا یاد کر لیں لیکن جو ہے کم سے کم اتنا تو ضرور یاد کریں جس سے جو ہے اگر پیپر میں آنے کے چانسز ہو تو زیادہ جو ہے ہم اس کو صحیح کر سکیں. کتاب فی الحیوان والنبات والاخلاق والاجتماع من ہوا؟ کتب فی الحیوان والنبات والاخلاق والاجتماع من ہوا؟
جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے کس نے جو لکھا ہے حیوان کے اندر، حیوان کے بارے میں، نبات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اجتماع کے بارے میں، یہ تمام چیزوں پر محیط جو ہے کتابیں کس نے لکھی ہے؟ ابو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ نے. یعنی جو ہے ابو عمرو عثمان بن بحر مراد ہے، یہاں پر جو ہے جاحظ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ ابو عمرو عثمان بن بحر جو ہے ان کا نام ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. یقلب فی شعرہ الحسن ویرویہ ما اتبع الا انه على الجملہ اخف وزنا من نثرہ. یعنی اس کے شعر میں جو ہے اچھائی کے غلبہ ہے اور فطرت کا پانی اس کو جو ہے سیراب کرتا ہے. یعنی جو ہے اس کے اندر فطری شاعری پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور جو ہے مگر یہ کہ جملہ بات یہ ہے کہ جو ہے اس کا شعر جو ہے اس کے نثر سے جو ہے تھوڑا سا کم تر ہے. یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اس طرح کی نقدیہ باتیں جو ہے کون لکھ سکتا ہے یہ بھی آپ لوگ بتائیے. ٹھیک ہے، ابن العمید الجاحظ، جاحظ الحریری، جاحظ الحریری. یہ عبارت بھی حسن زیاد سے ہی ہے. حسن زیاد صاحب جو ہے ہر ناقد اور ہر شاعر اور ہر ناصر کے بارے میں اس کے شعر اور نثر پر گفتگو کرتے ہوئے جو عبارت لکھتے ہیں تو اس عبارت کے شروع کے 1 سے 1.5 لائن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کی خصوصیت پر نقد کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جو ہے نقدیہ کلام موجود ہوتا ہے اس جو ہے 1 سے 1.5 لائن کے اندر. تو وہ بھی جو ہے حرف بحرف آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے بھی سوالات بارہا بنتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ایک دو بار، بہت بار بنے ہیں سوال. اور جو ہے ان کی عبارت ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہے. دوسرے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو جو ہے کسی اور شاعر کے بارے میں بھی جو ہے صاحب کتاب وہی بات لکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو شخصیت میں جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی وہی بات لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں لکھا. لیکن حسن زیاد کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی جو عبارت جو ہے ایک دوسرے سے میل کھاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر شخصیت کے بارے میں بات اگر ایک ہی لکھنی ہو پھر بھی جو ہے اس کی یہاں عبارت بدل دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے ہم لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ کس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے؟ ابن العمید کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شعر میں اچھائی تو ہے، فطری شاعری اس پہ پائی جاتی ہے، لیکن جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا نثر جو ہے یہ بھاری پڑ جاتا ہے کس پر؟ اس کے شعر پر. یہ کس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے؟ یا ابن العمید کے بارے میں کہا ہے. ایک سوال بہت امپورٹنٹ اور آ رہا ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھیے. اکثر فضلہ فی تشجیع الادباء و تنشیط العلماء و اذکاء شعلۃ الادب. یعنی اس کا فضل جو ہے بہت زیادہ ہے کس چیز میں؟ ادباء کو کیا کرنے میں، ادباء کو جو ہے آپ کے موٹیویٹ کرنے میں، ادباء کو جو ہے تشجیع کرنے میں اور علماء کو متحرک کرنے میں اور ادب کی لو کو جگانے میں. یہ بات جو ہے ایک دم جو ہے اس شخصیت کے ایک دم اخیر میں جب جائیں گے تو وہاں پہ حسن زیاد نے لکھ رکھا ہے. اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات کسی کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا ہے. فائزہ نے کہا ہے 3 نمبر، انضمام الحق نے کہا ہے امید، اور باقی لوگوں نے کہا ہے ہم خاموش رہیں گے. ملی انارت کو پتہ نہیں. ایم ڈی مشرف نے کہا ہے ابن العمید. فاطمہ نے کہا ہے صاحب بن عباد. اور جو ہے ایس پروین نے کہا ہے صاحب بن عباد. چلیے، تو صحیح بات یہی ہے کہ جو ہے یہ عبارت کس کے بارے میں کہی گئی تھی؟ صاحب بن عباد کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے وزارت کے درمیان کتنے قلعے فتح کیے تھے؟ 50 قلعے فتح کیے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ جو ہے ادب کے بڑے دلدادہ تھے اور جو ہے ادباء اور جو ہے شعراء کو جو ہے بہت زیادہ نوازتے تھے یہ. اور جو ہے ان کا جو ہے مقام و مرتبہ جو ہے اپنے خلفاء کے جو ہے نظروں میں بہت زیادہ بڑھاتے تھے. مطلب جو ہے
کہ اسی کے ذریعے جو ہے کوئی خلافت آگے بڑھ سکتی، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا علم و ادب کا تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کے دربار میں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، اس کا درجہ جو ہے ایٹومیٹک بڑھ جاتا تھا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے یہاں اس کے دربار میں اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، مطلب یہ بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی خلافتیں تھی اس کے زمانے میں، جو ہے 2 شہروں 3 شہروں پہ جو ہے ایک والی بیٹھا ہوا ہے، تو جو ہے اسی طرح کی جو ہے آپس میں جو ہے تنافس، اسی طرح کا تنافس چلا کرتا تھا کہ کس کی یہاں جو ہے کتنا بڑا جو ہے ادیب یا شاعر جو ہے جس کے دربار میں قائم رہے گا، باقی رہے گا. من کتب فی توصیہ بشخص حق موصلی کتابی علیہ کا حق ہی علیہ، یعنی میرے خط کو پہنچانے والے کا حق تم پر جو ہے اس کے میرے حق کی طرح، یعنی مجھ پر جیسا اس کا حق ہے ویسا ہی جو ہے اس کا کتاب پہنچانے والے کا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کرو. اس جعلک موضعا لعاملہ ورآنی اہلا لحاجتہ وقد انجزت حاجتہ، اگر جو تم نے جو ہے اس کے جو ہے حاجت کو پورا کر دیا ہے. تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے جو ہے اپنے رسالے یا جو ہے اپنے جو ہے وصیت میں کہا تھا؟ جس شخص کو بھیج رہا تھا اس کے جو ہوتا ہے نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی سامان بھیجا تو اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی لگائی جاتی تھی، اگر جو ہے اس سامان لے جانے والے کے لیے کوئی سفارش کرنی ہو تو جو ہے وہ چٹھی پڑھ کر جو ہے اگر سامان لے جانے والے کو پیسہ دینا ہوتا تو جو ہے جو سامان جس کے یہاں پہنچا ہے سامان وہ جو ہے کچھ پیسے دے دیتا، یا اس میں کبھی لکھا ہوتا کہ اس کو کھانا پینا کھلا کر جو ہے اچھے سے مہمان نوازی کر کے لوٹانا، کبھی یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اسی کے ہاتھ جو ہے جواب کو واپس کر دینا، اس خط کا جواب واپس کر دینا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ کس نے جو ہے ایسا لکھا تھا یہ مجھے بتائیے. بی یعنی جو ہے سبھی لوگ تقریباً جو ہے مطلب جو ہے تقریباً نہیں 100% لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبد الحمید بن یحییٰ القاتب. مجھے لگ رہا ہے یہ سبھی لوگوں کو یاد ہے. جواب بالکل صحیح ہے، عبد الحمید بن یحییٰ القاتب نے ہی ایسا لکھا تھا. ٹھیک ہے، عبد الحمید بن یحییٰ القاتب کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 75 ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور جو وفات ہوتی ہے اس کی 132 ہجری کے اندر ہوتی ہے. 75 ہجری کے اندر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ اموی دور میں کس کی خلافت تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس وقت خلافت تھی عبد الملک بن مروان کی، یعنی عبد الملک بن مروان کی خلافت میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جو ہے اور اس کی وفات جو ہوتی ہے مروان بن محمد کے خلافت میں ہوتی ہے. مروان بن محمد کے بعد ہوتی ہے تو اس کے خلافت میں نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ہے عباسی دور ایک دم جو ہے شروع ہونے والا تھا تبھی جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. نشا عبد الحمید بن یحییٰ فی، یعنی جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ جو ہے کہاں پہ اس نے نشو نما پائی، یہ بتائیے. یہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے. نشا میں نے پوچھا ہے، ولیدہ نہیں پوچھا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جی انبار کیا ہے؟ جی نجم العارفین. انبار کیا ہے؟ انبار عراق میں ہے. ٹھیک ہے، جی کوفہ. جی جی چلیے. تو اس کے جو نشو نما ہوئی ہے وہ شام کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی نشو نما جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ شام کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. انبار جو ہے اس کی جائے پیدائش بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انبار جو ہے اس کی جائے پیدائش ہے جو کہ عراق کے اندر ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ابا ابو مسلم الخراسانی ان یقرأ الکتاب الذی کتبہ، ابو مسلم الخراسانی نے جو ہے اس خط کو پڑھنے سے انکار کر دیا جس کو لکھا تھا. کس نے لکھا تھا؟
من الذی کتب هذا الكتاب جی ملی انارت کہہ رہی ہیں کہ 2019 کے نوٹ میں جو ہے انبار لکھا ہوا ہے، تو میرا جو ہے اس سے انکار نہیں ہے۔ انبار جو ہے جائے پیدائش بتائی جاتی ہے، یعنی جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، اور انبار جو ہے عراق کے اندر ہے۔ لیکن جب آپ حسن زیات کھولیں گے تو اس کی پہلی لائن صفحہ نمبر 143 پہ لکھا ہے، نشأ ابو غالب عبد الحمید بن یحییٰ بالشام۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے کہا تھا نشأ پوچھ رہا ہوں میں، جو ہے ولیدہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ابو غالب جو ہے ان کی کنیت ہو گئی، اور جو ہے جو عبد الحمید بن یحییٰ جو ہے ان کا نام ہو گیا۔ چلیے، تو اس کا سوال، یہ سوال جو ہے ابو مسلم الخراسانی، مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب مروان بن محمد جو ہے اور ہمارے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب دونوں پھنسے ہوئے تھے، اور جو ہے خراسانی ابو مسلم الخراسانی کے کارندے جو ہے ان کو ڈھونڈ رہے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو قتل کر دیں، کیونکہ جو ہے اس وقت عباسی حکومت کو قائم کرنا تھا، اور جب تک موجودہ خلیفہ کو قتل نہ کیا جائے یا اس کو جو ہے معزول نہ کیا جائے جو ہے برسر اعلان، تب تک جو ہے نئی خلافت قائم نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اس لیے جو ہے جب یہ بات پتہ چلی، جب یہ بھاگ گئے دونوں، مروان بن محمد اور عبد الحمید، تو دونوں ایک جگہ جا کر جو ہے ابو مسلم الخراسانی کو خط لکھتے ہیں کہ جو ہے کہ ایسا تو جو ہے ایسا 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 ہے۔ تو جو ہے ابو مسلم خراسانی پر یہ جب خط پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے اس خط کو نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس خط کو جلا دیتا ہے۔ تو اس کا جواب ہو گیا عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، الذی کتبہ عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب الی ابو مسلم الخراسانی، كان يترجم ما يقترح عليه من الشعر الفارسي الى الشعر العربي فيجمع بين الابداع والاسراع، یعنی جو ہے جو کچھ وہ ترجمہ کر دیتا، جو کچھ اس پر پیش کیا جاتا فارسی شعر میں سے عربی شعر کی طرف، فارسی شعر میں عربی شعر کی طرف، اور وہ جو ہے ابداع مطلب جو ہے علم بدیع اور جو ہے انوکھے پن اور جو ہے ابتکار، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 25 گھنٹے لگا رہا ہے ایک شعر ترجمہ کرنے میں، والاسراع مطلب تیزی سے ترجمہ کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابن المقفع حمزانی، ابن المقفع حمزانی، ان دو میں جو ہے کنفیوژن ہے آپ لوگوں کو۔ چلیے، تو اس کا جواب جو ہے، اس کا صحیح جواب جو ہوگا حمزانی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزانی جو ہے جو تعلیم حاصل کی تھی، حمزانی نے فارسی عربی دونوں میں حاصل کی تھی، اور اس کی فارسی اور عربک دونوں زبانیں جو ہے بڑی پختہ تھی۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر جو ہے کسی نے انگلش اور عربی دونوں جو ہے لائن سے تعلیم حاصل کی ہو تو اس کو ترجمہ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو ہے بڑی تیزی سے ترجمہ کر دیتا ہے ایک دوسرے زبان میں۔ لیکن جو کیا ہو، جب کسی نے جو ہے صرف عربی کی تعلیم اچھی حاصل کی ہو، انگلش یوں ہی پڑھا ہو، تو جو ہے انگلش صرف سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو انگلش سے عربی تو خوب تیزی سے کر دے گا، لیکن جب عربی سے انگلش ترجمہ کرنے کی بات آئے گی تو مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس نے جو ہے دونوں زبانوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور دونوں میں مہارت حاصل کی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے بڑی جو ہے یہ روانی تھی ترجمہ نگاری میں۔ چلیے، من قال في رسالته وجدتك تعجب ان يجحد لئيم فضل صنيعك فخفض عليك يرحمك الله، فخفض عليك يرحمك الله، یہ کس نے کہا تھا یہ بتائیے؟ حمزانی، حریری، عبد العمید، ابن المقفع، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بھی جو ہے حسن زیات کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک میں آپ لوگوں کو یہ کروں کہ فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ کے لیے حسن زیات سے اچھی کتاب نہیں ہے کوئی۔ حسن زیات کو بیس بنا کر مزید معلومات جو ہے آپ دوسری کتابوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے کسی اور کتاب کو بیس بنا کر حسن زیات سے جو ہے اس کی نئی چیزوں کو ایڈ کرنے دیں گے
تو جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی، لیکن جب حسن زیات کو ہی بیس بنائیں گے تو ایکسٹرا چیزیں کم لکھنی پڑیں گی. تو یہ جو ہے حمزانی نے یہ بات کہی، حمزانی نے جو ہے یہ لکھا ہے یہ قول. ٹھیک ہے، چلیے. من رسالته ادام اللہ السلطان الملك الناصر وثبته وتقبل عمله بقبول صالح واثبته واخذ عدوه قائلا او بيته وارغم انفه بسيفه وكبته. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا تھا یہ بتائیے؟ سر اس کا ترجمہ کر دیجیے. مطلب اللہ تعالیٰ سلطان کو جو کہ کامیاب جو ہے بادشاہ ہے اس کو دائم قائم رکھے اور اس کو ثابت قدم رکھے اور اس کے عمل کو قبول کرے. بے قبول انسان نیک قبولیت، یعنی جس کے اندر جزا بھی ہو، اس کو ثابت قدم رکھے، اس کے دشمنوں کو جو ہے کیا کہ نیست و نابود کرے، اور ان کی وَأَرْغَمَ أَنْفَهُ بِسَيْفِهِ، اور وہ جو ہے اس کی دشمن مطلب دشمن کی ناک کو اپنی تلوار سے کاٹ دے اور اس کو تباہ و برباد کر دے. چلیے، یہ والی بات جو ہے قاضی فاضل نے کہی تھی. کس سے کہی تھی؟ صلاح الدین ایوبی سے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے یہاں پر مخاطب جو ہے وہ جو ہے صلاح الدین ایوبی ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں قاضی فاضل نے یہ بات کہی ہے تو کس کے لیے کہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے. چلیے، یہاں پہ جو ہے ایک میچ دی کالم کا کوشچن آ گیا ہے. یہاں بھی جو ہے آپ کو تاریخ ولادت اور پیدائش کے اعتبار سے جو ہے یہاں پہ میچ کرنا ہے آپ کو. تو عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، آپ کو پتہ ہے ان کی جو ہے وفات ہوتی ہے 132 کے اندر. ٹھیک ہے، اور جو ہے اگر اس کے حساب سے دیکھیں عیسوی کے اعتبار سے جو ہے 449 بھی لکھا ہوا ملے گا، اور بعض جگہوں پہ 700 جو ہے 50 بھی لکھا ہوا ملے گا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے. جاہز کی جو وفات ہوتی ہے وہ 255 ہجری کے اندر ہوتی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے بالکل. اور قاضی فاضل کی جو وفات ہوتی ہے 596 کے اندر ہوتی ہے، اور ابن الامید کی وفات جو ہے 360 کے اندر ہوتی ہے. جو ہے کہیں کہیں جو ہے 367 اور کہیں 366 بھی ملے گا. یہ دونوں جو ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی، یہ دونوں غلط ہے. صحیح جو ہے 360 ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ. یہاں پہ جو ہے ان کی جو ہے یا تو پیدائش کی جگہ ذکر ہے یا پیدائش وفات کی جگہ ذکر ہے، اس کو آپ لوگوں کو ملانا ہے. الف الف الف. تو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قاضی فاضل پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ اسقلان کے اندر ہوتے ہیں. اسقلان کہاں پر ہے؟ جو ہے فلسطین کے اندر ہے. اور جاہز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جاہز بصرہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. حریری کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ حریری مشان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور مشان جو ہے بصرہ کے زواہی میں واقع ہے، یعنی پڑوس میں واقع ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ہے آپ کے صاحب بن عباد کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ طالقان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی جانکاری ہے. ایک جیسے نام آپ کو دکھ رہے ہیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، سب کو صحیح سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، قاضی فاضل تو ہے اسقلان، جو ہے جاہز جو ہے بصرہ کے اندر، صاحب بن عباد جو ہے طالقان کے اندر، اور جو ہے حریری جو ہے مشان کے اندر. ٹھیک ہے، اور حریری کے لیے کہیں پہ آپ کو جو ہے بصرہ لکھا ہوا بھی مل سکتا ہے، کیونکہ یہ بصرہ کے نواحی میں ہی واقع ہے. چلیے، میچ دی کالم جو ہے المقامہ القریزیہ دیوان فی اللغت والتاریخ نہج السبیل فی الاصول المقامہ العمانیہ، اس کو آپ لوگوں کو ملانا ہے.
1 नंबर, डी नंबर। आप लोगों में से किसने किसने जो है मकामे वाली वीडियो देखी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है? हमने पिछले एग्जाम के टाइम बनाया था, जिसके अंदर ट्रिक्स से हम लोगों ने याद करवाया था। अलमकामा जो है अलमकामा अल ओमानिया हरीरी का है, अलहमजानी का जो है अलमकामा अल मतलब जो है कुरैजिया है, ठीक है। और साहिब बिन अब्बाद का जो होगा हमारा 3 नंबर, यानी जो है नहजुस सबील है। और दीवानुल फिल लुगत व तारीख किसकी है? जो है इब्नुल अमीद की है। अगर आप लोगों ने जो है मकामा को याद करना है तो वीडियो आप देख सकते हैं, आधे घंटे की तकरीबन वीडियो है। हरीरी के तमाम मकामात आपको वहां पे याद हो जाएंगे। जब एक के मकामात याद हो जाएंगे तो दूसरे के मकामात जो है ऑटोमेटिकली जो है वो जो है सर आपको वो हो जाएंगे, ठीक है। आप उससे यूट्यूब रिमूव कर किस नाम सकते पे? हैं। जी यूट्यूब पे किस नाम पे? आपका नाम पे? जी जी, मेरे नाम पे यानी अहम एजुकेशन चैनल का जो वो है यूट्यूब चैनल है, उस पे जो है आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। चलिए, यहाँ पे जो है कुछ अलकाब हैं वो आपको एक दूसरे से मिलाने हैं। अल हिदकी किफायतुस सैफी वल कलम, जो है अल कातिब काफिउल कुफात। तो आपको पता होना चाहिए कातिब किसका लक़ब है। कातिब जो है हमारे अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब का लक़ब है। हिदकी जो है जाहिज को कहा जाता है। किफायतुस सैफी वल कलम जो है इब्नुल अमीद को कहा जाता है, इब्नुल अमीद के बेटे को कहा जाता है, ठीक है। इब्नुल अमीद को नहीं कहा जाता, इब्नुल अमीद के बेटे को कहा जाता है, ठीक है। और जो है काफिउल कुफात किसको कहा जाता है? साहिब बिन अब्बाद को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वही मकानुल विलादा वल वफात लिखा हुआ, इसको आप लोगों को मैच करना है। ये वो छोटी छोटी जानकारियां हैं जिससे जो है सवाल अगर बन जाता है तो हम इनको छोड़ के गए होते हैं, या जो है आमतौर पर इस पे उस तरीके का ध्यान नहीं रहता है जिस तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो है एक क्वेश्चन जो है फालतू में जो है खराब हो जाता है। हमजानी, हरीरी, साहिब बिन अब्बाद और अब्दुल हमीद। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हमजानी को हम किससे मिलाएंगे? हमजानी को हम मिलाएंगे जो है हरात से, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान के पास है। और हरीरी को मिलाएंगे जो है हम बसरा से, जिससे मैंने पहले कहा था कि हरीरी का बसरा भी आ सकता है। साहिब बिन अब्बाद को हम मिलाएंगे रई से। और अब्दुल हमीद को हम मिलाएंगे मिस्र से, क्योंकि इसकी वफात जो है मिस्र के अंदर हुई है। और बाद जगहों पे आप देख लेंगे अबू सीर जो है या अबुल बसीर जो है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जो है बाद जगहों पे बहरैन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें इख्तिलाफात है बहुत सारे जो है तारीख दानों का जो है। लेकिन मिस्र जो है ये याद रखें, अगर मिस्र ना लिखा हो बहरैन लिखा हो तो बहरैन भी याद रखें कि बहरैन भी इसकी जाए वफात बताई जा सकती है, ठीक है, यह सवाल में आ सकता है। चलिए, नीचे जो है कुछ किताबों के नाम है, आपको उसको जो है मैच करना है। मुलिहतुल इराब, अल मकामा अल गीलानिया, तारीखुल मुल्क व इख्तिलाफुद दुवल, किताबुल खुसरानिल मुबीन। मोहम्मद उमर 3 और 4 दोनों होगा क्या? चलिए, तो यहाँ पे जो है हरीरी की जो किताब है मुलिहतुल इराब नक़्द के अंदर ये किताब है, ये बात हमें याद रखने की है। अल मकामा अल गैलानिया किसकी है? हमजानी की है। जब हरीरी निकल गए तो मकामा वाले सिर्फ एक ही बचे हुए। अल मकामा अल गैलानिया किसकी? हमजानी की है। तारीखुल मुल्क व दुवल किसकी है?
ہمارے 3 نمبر ایک یعنی صاحب بن عباد کی ہے اور کتاب الخسران المبین کس کی ہے؟ جو ہے جاحظ کی ہے. ٹھیک ہے, کتاب الخسران المبین جاحظ کی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ جو ہے کتاب القضاء والقدر, کتاب الرسائل الفنیہ, مجموعۃ من الرسائل الاخوانیہ, کتاب الرد علی الیہود. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ یہ کتابیں کس کی ہیں؟ جوابات نہیں آ رہے ہیں. این انتم, کیا کہتے ہیں وہ, کیا کہتے ہیں ہمارے جو ہے تلویر سر کو آپ لوگوں نے سنا, کہتے کیا منہ دکھاؤ گے اوپر جا کر, وہی مجھے کہنا پڑے گا لگ رہا ہے. کتاب القضاء والقدر جو ہے یہ جو ہے آپ کے جو ہے ہم صاحب بن عباد کی ہے. ٹھیک ہے, کتاب القضاء والقدر صاحب بن عباد کی ہے, اور جو ہے ہمارے جو ہے کتاب الرد علی الیہود یہ جو ہے جاحظ کی, کتاب الرد علی الیہود جاحظ کی ہے, اور حریری کی جو ہے ہمارے مجموعۃ من الرسائل الاخوانیہ ہے, اور قاضی فاضل کی کتاب الرسائل الفنیہ ہے. قاضی فاضل کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی فاضل نے جو ہے 100 جلدوں پر جو ہے رسائل کی کتاب لکھی تھی, لیکن تمام کی تمام جو ہے ضائع ہو گئی, صرف کچھ کتابیں ہی بچی ہوئی ہیں, جو کہ جو ہے کچھ کتابیں نہیں, ایک کتاب بچی ہوئی, ایک جلد بچی ہوئی ہے 100 جلدوں میں سے. چلیے, یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عام طور پر جو ہے اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ ابن العمید جو ہے کس کے وزیر تھے, جاحظ کس کے وزیر ہیں, جو ہے عبد الحمید کیا ہیں, کیا وہ مچھلی بیچا کرتے تھے, صاحب بن عباد جو ہے کیا جو ہے وہ مروان بن محمد کے ساتھ مصر بھاگے تھے. تو یہ آپ کو ملانا ہے ایک دوسرے سے, اس کو ملائیے. ٹھیک ہے, 3 منٹ کے بعد جو ہے ہم لوگ تھوڑی دیر بریک لیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ صادق سر جو ہے وہ پڑھائیں گے تھوڑی دیر. تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب سے کس کو ملائیں گے؟ جو ہے فر من المروان بن محمد الی مصر, اور جو ہے یبیع السمک والخبز کس کا کام تھا؟ یہ جو ہے ہمارے جو ہے جاحظ کا کام تھا. اور عبد الحمید اور کون بچ گئے؟ ابن العمید اور صاحب بن عباد. تو ابن العمید جو ہے ہمارے جو ہے رکن الدولہ کے وزیر تھے, اور جو ہے صاحب بن عباد جو ہے مؤید الدولہ کے وزیر سے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. الحمزانی جو ہے یہاں پہ جو ہے کچھ کتابیں ہیں, کتاب القضاء والقدر, کتاب العجائب والغرائب, کتاب الصدور زمان الفطور و فطور زمان الصدور, المقامہ الحلوانیہ. یہ بتائیے. جی جوابات نہیں آ رہے ہیں, کس کا ہے یہ بتائیے. 3 نمبر یعنی جو ہے 1 کو 3 سے لگائیں گے, جو ہے A کو 3 لگائیں گے, اور B کو 2 لگائیں گے, اور جو ہے C کو 1 لگائیں گے. C کو 1 کدھر ہے؟ سر اس سے پہلے آپ نے وہ جاحظ کی کتاب الرد علی الیہود اور صاحب بن عباد کی کتاب القضاء والقدر بتایا, اس سے پہلے والے کوشچن میں. اوکے, صاحب بن عباد جو ہے یعنی A کو 2 سے لگائیں گے, یعنی 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے, A کو 2 سے لگائیں گے, اور جو ہے B کو 3 سے, یعنی جو ہے جاحظ سے کتاب العجائب والغرائب, اور جو ہے C کو 1 سے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ سر عجائب یہ تو جاحظ کا ہے سر. سر مقامات حلوانیہ حریری کا ہے نا.
آپ لوگ مجھے ہی کنفیوز کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ. جی عباس سر، یہ جو ہاں کتاب القضاء والقدر یہ صاحب بن عباد کی ہے. کتاب جی جی صدور زمان الفطور و فطور زمان صدور یہ حریری کی کتاب ہے. جی جی اور صحیح صحیح. مقامہ الحلوانیہ یہ حمزانی کا ہے. جاہز کی ہو گئی ہے کتاب العجائب والغرائب. چلیے صحیح ہے. سر یہ مقامہ حلوانی حمزانی اور حریری دونوں کا ہے شاید. ہاں جی تو بالکل. جی جی دونوں کا ہو سکتا ہے، لیکن سوال میں یہ ہے نا کہ اگر جو ہے کوئی کتاب جو ہے اس طریقے سے کبھی بھی سوال آئے، اور فرسٹ پیپر میں اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ دو جو ہے چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایسا میچ کرنا ہے جس سے جو ہے کالم صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو کتاب القضاء والقدر جو ہے صاحب بن عباد کی ہے، یہ یاد رکھنے کی ہے. اور کتاب العجائب والغرائب کس کی ہے؟ جاہز کی ہے. تو اس کے بعد ہمیں کیا بچا؟ جو ہے حمزانی اور حریری بچے. اگر جو ہے ہم جو ہے حریری سے لگا دیں گے حلوانیہ کو، تو پھر جو ہے کتاب الصدور زمان وہ جو ہے، اور فطوری زمانی صدور اس کو جو ہے کس سے لگا؟ حمزانی سے نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو حریری کی ہے. لیکن حلوانیہ والی جو ہے حمزانی سے لگائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں کی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے یہ جو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے 1 کا 2 نمبر جواب ہے اس کا. چلیے ایک کوشچن اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر رکیں گے. اختر الشاذ عن قص بن ساعدہ الایادی، یعنی جو ہے شاذ یہاں پہ چوز کرنا ہے. یعنی جو ہے 3 باتیں تو صحیح ہوں گی اس شخصیت کے بارے میں، لیکن ایک بات جو ہے غلط ہوگی. اول من قال اما بعد، اول من قال البینۃ علی من ادعى والیمین علی من انکر، اول من خطب علی شرف، اول من قال من صمت نجا. تو اس میں سے کون سی بات جو ہے ایسی ہے جو ان کے بارے میں نہیں ہے، اور باقی جو ہے باتیں جو ہے انہی کے بارے میں. چلیے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اول من قال من صمت نجا، یہ والی بات ان کی نہیں ہے. باقی سب سے پہلے جس نے اما بات کہا وہ یہی شخص ہیں. البینۃ علی من ادعى، یعنی دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرے گا، اور قسم وہ کھائے گا جو اس بات سے انکار کرے گا. اور جو ہے جو سب سے پہلے جو ہے شرف پر، مطلب جو ہے اونچی چیز پر کھڑے ہو کر جو ہے یا بیٹھ کر جو خطبہ دیا. اسی طرح سب سے پہلے جس نے جو ہے لاٹھی کا استعمال کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے کس سے متعلق رکھتی ہیں؟ قص بن ساعدہ سے تعلق رکھتی ہیں. اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے ایک سوال میں ہم نے 3 چیزوں کو جو ہے جانا، 3 جو ہے چیزوں کو حل کر لیا. چلیے تھوڑی دیر رکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر سے شروع کریں گے.